عجیب منظر ہے تڑپ کے کہتی ہے کبرا۔ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں ہدایت یافتہ ہوں یا نہیں ہوں؟ وہ عوامل کیا ہے جن کی وجہ سے ہدایت ملتی ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہمیں اپنی زندگی میں ٹٹولنا پڑے گا۔ سب سے پہلی چیز قرآن۔ جس کے پاس قرآن ہے ہدایت اس کا مقدر ہے۔ گلے میں تعویذ کی شکل میں نہیں، ذہن میں حفظ کی شکل میں نہیں، بعد میں تھوڑا سا اور آگے بڑھا کے کہوں۔ ایک کے گلے میں تعویذ بن کے لٹکا ہوا ہے قرآن، ایک کے ذہن میں حفظ ہے قرآن، ہدایت یافتہ نہیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ قرآن اس کے لیے ہدایت ہے جو اس سے ہدایت لینا چاہتا ہے۔ جس کے عمل میں قرآن مجید ہوتا ہے وہ اس کے لیے ہدایت کرتا ہے۔ قرآن اگر ہمارے پاس ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے گھروں میں طاقوں پہ رکھا ہوا، ہمارے عمل میں قرآن ہونا چاہیے، ہماری زندگی میں قرآن ہونا چاہیے۔ میں بہت باتوں کو سمیٹ کر بیان کرنے کی کوشش کروں گا چونکہ مجھے نتیجہ حوالے کرنا ہے۔ جس کی عملی زندگی میں قرآن مجید موجود ہو، قرآن اس کی ہدایت کرتا ہے۔ دوسری چیز ہے اہل بیت۔ اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ۔ اللہ کی اطاعت کرو، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ کیوں؟ ہدایت یا قرآن سے ملے گی، اللہ سے ملے گی، یا رسول سے ملے گی، یا صاحبان امر سے ملے گی۔ اس کے علاوہ قرآن نے کسی کو نہیں بتایا کہ ان سے ملے گی یا ان سے ملے گی۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یا صاحبان امر سے ملے گی، یا رسول سے ملے گی، یا خدا سے ملے گی۔ یہی ہدایت کے سورسز ہیں۔ جس کو ہدایت چاہیے اسے اہل بیت کے پاس جانا پڑے گا۔ ان الحسین مصباح الہدی۔ حسین چراغ ہدایت ہیں، حسین ہے چراغ ہدایت۔ ہمیں ہدایت چاہیے، ہمیں اہل بیت چاہیے ہوں گے، اہل بیت کی ہمیں ضرورت ہوگی۔ اگر اہل بیت ہماری زندگی میں ہے تو ہمیں ہدایت ملے گی۔ میں پھر بات آگے بڑھوں، اہل بیت صرف نوحوں میں نہ ہو، اہل بیت صرف مجلسوں میں نہ ہو، اہل بیت صرف نظر و نیاز میں نہ ہو۔ جو ابھی تک اسی چیز میں پھنسے ہوئے ہیں کہ بی بی زہرا کی نظر مرد کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے، ان کی ہدایت نہیں ہوتی۔ جو ابھی اسی چیز میں پھنسے ہوئے ہیں کہ بی بی زہرا کی نظر جب ہوگی تو وہ ڈھانک کے ہوگی، چھپا کے ہوگی، یا کھول کے ہوگی، ابھی اسی چیز میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اتنے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ابھی اسی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کسی شریعت نے انگور کا پردہ واجب نہیں کیا ہے، کسی شریعت نے مٹھائی کا پردہ واجب نہیں کیا ہے۔ سامنے کی باتیں ہیں یہ سب ہمارے۔ بی بی کی نظر ہے، چھپا دو۔ کیوں چھپا دو بھائی؟ مٹھائی کا پردہ کہاں ہوتا ہے؟ جس چیز کا پردہ بی بی نے کرنے کے لیے کہا اسے تو کھول کے گھوم رہی ہیں آپ۔ جس چیز کو چھپانے کے لیے کہا اسے آپ نے کھول دیا، اور جسے چھپانے کا کہیں دور دور تک کوئی تصور اور تذکرہ نہیں تھا اسے چھپا دیا۔ اور مرد نہیں کھائیں گے، کیوں نہیں کھائیں گے بھائی؟ مرد ساری کائنات فاطمہ کا رزق کھا رہی ہے، آپ کے گھر میں جس پہ نظر ہو رہی ہے وہ مرد نہ کھائیں۔ ابھی ہم انہی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ابھی ہم ان چیزوں سے آگے نہیں بڑھے۔ بی بی کی شبیہ تابوت برآمد ہوگی تو مرد نہیں اٹھائیں گے۔ کیوں نہیں اٹھائیں گے؟ جو اصلی جنازہ تھا وہ تو مردوں نے اٹھایا، جو شبیہ تابوت ہے وہ صرف عورتیں اٹھائیں گی۔ ہم ان چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم ان چیزوں سے نکل نہیں پائے ہیں ابھی تک۔ ساسا ابن سوہان، سلمان، ایسے افراد شریک ہو رہے ہیں جنازہ اٹھانے کے لیے، مردوں میں نہیں اٹھے گا۔ ان رسم و رواج سے باہر آئیں، دین کو سمجھیں، دین کی حقیقت کیا ہے۔ ان رسم و رواج سے باہر آئیں۔ اہل بیت اس کے لیے باعث ہدایت ہے جو اہل بیت کو اپنی زندگی میں اپنا لیتا ہے۔
اہل بیت کو اپنی زندگی میں اپنا لیتا. اپنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. ہمارے لیے باعث زینت بنو, باعث افتخار بنو, راستہ تم چلو, لوگ تمہیں دیکھ کر کہیں دیکھو اہل بیت کا چاہنے والا جا رہا. باعث افتخار بنو. اور مجھے یاد ہے, میں اسی علی گڑھ میں کم سے کم 2-3 مجلسوں میں تو یہ روایت پڑھ چکا ہوں, اور آج پھر پڑھ رہا ہوں. موقع ہے, امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے گھر تشریف لے جا رہے ہیں, 5ویں امام. ایک شخص پیچھے پیچھے آپ کی تعریف کرتا ہوا چلا جا رہا ہے. مولا آپ کی کتنی فضیلت ہے, آپ کے اجداد کو اللہ نے وہ فضیلت بخشی کہ معراج پہ بلایا, آپ کے جد نے در خیبر 2 انگلیوں سے اکھاڑا, آپ کی جدہ کے دروازے پر رضوان جنت درزی بن کر آیا, آپ کے اجداد کے کپڑے جنت سے آئے, اور مسلسل تعریف, مسلسل تعریف. کوئی رپلائی نہیں, کوئی رسپانس نہیں. چلے جا رہے ہیں. تعریف کرنے والا حیران ہے, مولا میں تعریف کر رہا ہوں, کوئی رسپانس نہیں, کوئی رپلائی نہیں, کچھ نہیں. مڑ کے بھی نہیں دیکھا, پلٹ کے بھی نہیں دیکھا. گھر پہنچ گئے, ایک قدم گھر کے اندر داخل کیا. جب آخر تک یہ تعریف کرتا ہوا آیا اور کوئی سے رسپانس نہیں ملا, ایک قدم گھر کے اندر داخل کر دیا. اس کے بعد کہا مولا میں اتنی دیر سے آپ کی تعریف کر رہا ہوں, آپ نے کوئی رپلائی بھی نہیں دیا, کوئی رسپانس بھی نہیں. کہا اگر ہم اتنے ہی با فضیلت ہیں تو ہماری پیروی کیوں نہیں کرتے؟ ایک جملہ جو ہماری ہدایت کا باعث ہے. اگر ہم اتنے ہی با فضیلت ہیں تو ہماری پیروی کیوں نہیں کرتے؟ اہل بیت کو تعریف کرنے والا نہیں چاہیے, پیروی کرنے والا چاہیے. تعریف کرنے والے نہیں چاہیے. تعریف کر کے ہر انسان اپنا قد بڑھاتا ہے, اہل بیت کا قد تھوڑی بڑھے گا. تعریف کرنے والا اس لیے تعریف کرتا ہے کہ اس کا قد بلند ہو. اور میں اگر ابھی اسی زمرے میں بات کو آگے بڑھانے لگوں گا تو دشمنوں نے تعریف کی, اور کیسی کیسی تعریف کی ہے. لیکن میں اس میں جاؤں گا نہیں اس وقت, چونکہ بات کہیں اور نکل جائے گی. دشمنوں نے تعریف کی ہے, جس میں ایک شخص وہ ہے جو امیر شام کا مشیر خاص تھا. قصیدہ کہا ہے مولا کائنات کے بارے میں عمرو عاص نے, قصیدہ کہا ہے. اس کا قصہ رہنے دیجئے, پھر انشاءاللہ کبھی سناؤں گا. قصیدہ کہا ہے باقاعدہ. تعریف تو ہر شخص کرتا, کیوں؟ یہ تعریف کے لائق ہے اس لیے تعریف ہو رہی ہے. ان کی تعریف کرنا اپنی ذہانت اور اپنی فطانت کا ثبوت دینا ہے, اپنی فراست کا ثبوت دینا ہے. یہ تعریف کے لائق ہیں. اہل بیت جس کے ساتھ ہیں, جو اہل بیت کے ساتھ ہیں عملی زندگی میں, صرف نام لیوا اہل بیت کو نہیں چاہیے. رسم و رواج کے پابند افراد اہل بیت کو نہیں چاہیے. ایک علامت بنا لی ہم نے, ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. کیا معاف کیجئے گا, آخری مجلس سے کہی دوں, چونکہ کل پھر میں جلدی سے چلا جاؤں گا کہہ کے, بعد میں آپ لوگ گھیریے نہیں مجھے. ایک علامت بنا لی ہم نے, ایک کڑا پہن لیا, یہ ہماری علامت ہے. کس چیز کی علامت ہے آپ کی؟ کہا صاحب آپ اب کیسی باتیں کرنے لگے, کیا یہ برا ہے؟ آپ نے اسے علامت کیوں بنایا؟ یہ علامت کہیں نہیں ہے. ہم امام سید سجاد کی یاد میں پہنتے. انہیں بیڑیاں پہنائی گئی تھیں, لوہے کی تھیں, خاردار تھیں, دشمنوں نے پہنائی تھی. آپ نے اسے فیشن بنا لیا, آپ نے اسے اپنی شناخت بنا لیا. یہ کہاں سے شناخت ہو جائے گی؟ یہ کہاں سے آپ کی پہچان ہو جائے گی؟ دشمنوں نے پہنایا تھا, بالجبر پہنایا تھا. ہم غم میں غم گسار ہیں. امام کے غم کو فیشن نہ بنائیں, خدا کے لیے فیشن نہ بنائیں امام کے غم کو. غم چہرے سے جھلکنا چاہیے.